غازیہ مرضیہ سیدہ فاطمہ. اس ذات پاک، اس ہستی، اس شخصیت کے فضائل ہم کہاں بیان کر سکتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا ذات کہ ہماری زبانوں سے ان کے فضائل بیان ہو پائیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. جب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم کیا جانو کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات جو ہے وہ کیا ہے، کیا پاک ہستی ہے، جو کہ عصمت اللہ ہے، جو کہ حجاب اللہ ہیں، جن کے بارے میں امام زمانہ عدل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور تمام ائمہ کا یہ فرمان ہے کہ ہم تمام مخلوق کے اوپر حجت ہیں. یعنی ہمارا اسوہ جو ہے وہ تمام مخلوق کے اوپر حجت ہے، اور ہمارے لیے حجت یا ہم پر حجت ہماری جدہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہے. تو جو لسان اللہ کا تعارف کرواتی ہے، توحید کا تعارف کرواتی ہے، یا تو وہ بیان کر سکتے ہیں فضائل جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یا وہ ہستی جو قرآن میں بارہا تذکرہ کرتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں بارہا قرآن حکیم میں. گفتگو وہی ہے، باتیں وہی ہیں، مگر آپ جانتی ہیں کہ بدل کیا جاتا ہے with the passage of time. ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ جب بھی ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، ہر مرتبہ ہمیں ایک مختلف انداز اور زاویے سے وہ قرآنی آیات سمجھ آتی ہیں اور ان کا ادراک ہوتا ہے، اور وہ دل پہ اثر کرتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے. یہ ذات پاک جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جن کے لیے آیات اتری، جن کے لیے احادیث بے شمار بے بہا اتری، جب بھی ان کے ایام آتے ہیں ایام فاطمیہ کی صورت میں، چاہے وہ شہادت کے ایام ہو، چاہے ان کے ظہور کے ایام ہو، ولادت کے ایام ہو، ان کی آمد کے ایام ہو جو کہ قریب ہیں، تو آپ یقین جانیے کہ وہی آیات سن کے، وہی احادیث سن کے ہر سال ہم ایک مختلف انداز میں بی بی کے ساتھ جڑتے ہیں، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت کو سمجھتے ہیں. ہم بس سلام بھیج سکتے ہیں، ہم ان کے اوپر بے بہا درود بھیج سکتے ہیں، یہ جان کر کہ اللہ پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے کبھی آیا مباہلہ میں، کبھی آیا تطہیر میں، کبھی آیا جو حل عطا کی آیات ہے ان میں، ہر جگہ ان کا تذکرہ کر کے کس طرح سے ان کی شان بیان کرتا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ جس ذات کو، جس ہستی کو، جس شخصیت کو آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعت منی کہہ کر پکارے، یعنی اپنا حصہ، اپنا جز کہہ کر پکارے، اور مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر بہت ہی اسرٹیو انداز میں، جب ہم جانتے ہیں لفظ آقا کی اس حدیث پاک کے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے حق کو پہچان لے. جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا تو گویا اللہ کی ناراضگی اس کے حصے میں آئی. بڑی اہم اور باریک نکتہ ہے اس حدیث کی اس آخری لائن میں، وہ یہ ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، ہماری بی بی پاک کو ناراض کیا، وہ اللہ کو ناراض کرنے والوں میں سے ہوا. رائٹ ناؤ یہ اگر ادر وے اراؤنڈ ہوتا کہ اگر اللہ کو کوئی ناراض کرے تو اس پہ بی بی ناراض ہوں گی، یہ مختلف بات ہے. مگر آپ سوچئے فضیلت اس ابنڈنس کی، اس کوثر کی کہ جس کے لیے یہ سورہ کوثر آئی، اور آپ یہ سوچئے کہ وہ ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. تو اس سے بڑھ کر
کیا بات ہوگی جو ہم سب مسلمان جو جنت کی تلاش میں جنت کو حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی جد و جہد کرتے ہیں، حجاب کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، ہر چیز کرتے ہیں، وہ مادر ہے اس جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں ہے کہ جن کی جنت ان کے قدموں تلے ہے۔ سو بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ایک اس قدر بلند عظیم اللہ کی آیت کبریٰ ہیں اور اللہ کی خاص عنایت ہے، شکر اس کی ذات کا کہ ہمیں اللہ نے ان کے نام لینے والوں میں رکھا، الحمدللہ۔ راضیہ مرضیہ سیدہ فاطمہ